ایک چیز واضح کر دیں کہ یہ جو اس میں اللہ کی ان آیات کے اندر جو اللہ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو بہت پسند بھی کیا، لیکن کچھ لوگوں نے، سارے نہیں، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر آبجیکشن بھی کیا۔ آبجیکشن یہ کیا کہ کوئی نئے دور کی جیسے لوگ تعویلات کر رہے ہیں، وہ ترجمہ نہیں ہے، وہ تعویلات ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے ترجمہ، ایک ہوتا ہے اپنی سوچ۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب بھی ہم کسی کتاب کا، کسی تحریر کا ترجمہ کرتے ہیں، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہم بحث کریں اور اپنے خیال کے مطابق بتائیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے۔ وہ مفہوم ہو جاتا ہے۔ مفہوم اور چیز ہے، ترجمہ اور چیز ہے۔ ہم اپنے ویڈیوز میں بھی اور اپنی جو ٹرانسلیشن ہے جو ہماری چھپے گی قرآن کی ٹرانسلیشن، اس میں ہم نے مفہوم یا اپنا خیال نہیں پیش کیا، ہم نے اس کے اندر کیا چیز پیش کی ہے؟ صرف الفاظ کا ترجمہ پیش کیا ہے کہ عربی کے الفاظ ہیں اور ان کا ترجمہ کیا ہے۔ مفہوم اور چیز ہے۔ مفہوم میں تو یہ ہے نا، آپ کسی چیز کو اپنی مرضی سے کچھ کا کچھ بنا دیں تو ٹھیک ہے، آپ بنا دیں، اس کے اوپر اس کے لیے کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہر شخص آزاد ہے، وہ بنا سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے یہ معنی۔ لیکن بنیادی اصول سمجھیے گا کہ کسی بھی زبان کا، قرآن تو خیر اس میں بہت پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے نا، باقی زبانیں جو ہیں اس کے اندر بھی یہی اصول ہے۔ مجازی معنی وہاں پر لیے جائیں گے جہاں پر اصلی معنی لینے محال ہو جائے، لٹرل میننگ جہاں پر ممکن نہ ہو، وہاں پر اس کے مجازی معنی لیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر کہ اللہ کی کرسی، اب اللہ کی کرسی، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے اللہ کی کرسی کو دیکھا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ والاول والآخر، وہ شروع میں بھی وہی ہے، آخر میں بھی وہی ہے۔ اس کے لیے زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدھا گھنٹہ پہلے اللہ یہاں کرسی پر بیٹھا تھا، اب وہ کہیں اور گیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر جو کرسی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم اور اس کا اقتدار۔ اور یہ چیز میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی بھی مذہب کا عالم ہو، اس کا کسی بھی فرقے اور مسلک سے تعلق ہو، اس سے آپ پوچھئے، وہ اگر وہ عالم ہے، صحیح عالم ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ کرسی سے مراد یہ 4 پاؤں والی کرسی نہیں ہے، جو کرسی جس کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں وہ کرسی نہیں ہے۔ اس کرسی سے مراد اللہ کا علم اور اس کا اقتدار ہے۔ اس چیز کو آپ کسی بھی جو عالم ہیں، اچھے پڑھے لکھے عالم ہیں، یا ان کی جو کتابیں ہیں وہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ جو ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایسے ہی اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ وہ جو بیعت رضوان ہو رہی تھی، رسول کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے، تو قتل کی خبر آئی تھی عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق کہ وہ قتل کر دیے گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ وہاں پر بیعت رضوان ہوئی تو صحابہ نے رسول کے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کے بیعت کی، ان کے قصاص کی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ قتل ہو گئے، افواہ یہ آئی تھی۔ تو اب اللہ نے کہا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اے رسول تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اب ان کو مزید ان کے اس عمل کو تقویت دینے کے لیے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو یہ جو اب اس کے معنی کیا کریں گے کہ کوئی اللہ کا ہاتھ تھا جو اللہ نے عرش سے
ایسے بھیجا نکالا اور وہ زمین پر آیا اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ آ گیا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ یہاں پر وہ جو فزیکل ہاتھ ہوتا ہے اس کے معنی لینا محال ہے، تو یہاں پر پھر مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کی تائید اور نصرت۔ ید کا مطلب قوت ہوتا ہے، تو ہاتھ، انسانوں کی قوت اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ہاتھ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ، انہوں نے اچھا کام کیا، اللہ کی تائید ان کے ساتھ۔ تو یہ میں نے 2 مثالیں آپ کو دیں گی، پھر بات لمبی ہو جائے گی، اس کے اوپر ایک علیحدہ ویڈیو کر دیں گے۔ جہاں پر اس طرح محال ہو جائے لٹرل میننگ لینا، تو وہاں پر ہم اس کا ترجمہ جو ہے مجازی معنوں میں کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر الفاظ بالکل واضح ہیں، جہاں پر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجازی معنوں کی، تو وہاں پر ہم لٹرل میننگ جی لیں گے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، تو اس کے کوئی مجازی معنی تو نہیں ہو سکتے نا۔ جب قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اس کا کوئی مجازی معنی تو نہیں لے سکتے، کیونکہ معنی بالکل واضح ہیں۔ تو اس کا مجازی معنی ہم کیوں لیں گے؟ جب قرآن ہاتھی کہتا ہے، فیل کہتا ہے، تو فیل کا مطلب ہاتھی ہے۔ جب قرآن ناکا کہتا ہے، اونٹنی ہے، تو اونٹنی ہے۔ اس کا کوئی اور معنی ہم کیسے بنا لیں گے؟ جب قرآن نساء بولتا ہے، عورتیں، ویمن، تو اس کا مطلب عورتیں ہیں، کمزور قومیں یا کمزور افراد نہیں ہیں۔ ورنہ اگر یہ معنی لیں گے، جیسا کہ آج کل کی جدید وہ جو مفسر اور دانشور بنے ہوئے ہیں، ادیب بنے ہوئے ہیں، وہ معنی اس طرح کے کر رہے ہیں، قرآن کے الفاظ میں تحریف کر رہے ہیں، ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس کی روح سے ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، ترجمہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ کر کے دیکھیں، جہاں پر نساء وہ کہتے ہیں کہ کمزور افراد کو، یہ قوموں کو کہتے ہیں، تو نساء سے متعلق جتنے بھی احکام آ رہے ہیں سورہ نساء کے اندر یا دوسری صورتوں میں بھی، تو اس سے مراد آپ کیا کریں گے؟ کمزور قومیں، کہ تم اپنی عورتوں کو ان کے مہر دے دو، تو یہ کمزور قوموں کو مہر دیا جاتا ہے، یہ تحریف ہو جائے گی سیدھی سیدھی۔ تو اس سے بچانا ہے ہم نے۔ یہ جو ان آیات کے اندر جیسے وہ ثعبان کا لفظ آیا ہے، اژدہا کا، تو اس کا یہی معنی بنتا ہے، ہم نے وہی کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، تو وہ اس کا معنی بتا دے کیا ہے، ہم وہی کر دیں گے۔ اگر عصا، یہ جو عصا ہے، عین صاد الف، یہ لاٹھی کو بولتے ہیں، سٹک کو بولتے ہیں۔ اگر یہ عصا جو ہے یہ لاٹھی نہیں تھی، وہ کہتے ہیں کتاب اللہ کے سہارے کو عصا بولا جاتا ہے، یعنی ان کے مطابق کہ وہ تھا، کتاب کا سہارا تھا، تو اللہ سیدھا ہی کہتا کتاب کا سہارا، عصا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ عصا صرف وہیں پر تو نہیں آ رہا، 9 نشانیوں کا ذکر قرآن کے اندر آ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی، تو اس کے اندر وہ عصا کا ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ اب وہ چونکہ عقلی طور پر ان کی عقل کے اوپر فٹ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ عصا جو تھا نا، وہ بیسیکلی کتاب اللہ کا سہارا تھا۔ تو پھر آپ اس کا ترجمہ کریں نا، عصا کا کیا ہوگا؟ کتاب اللہ کا سہارا کریں آپ ترجمہ، کر نہیں پائیں گے۔ ثعبان کا ترجمہ اگر اژدہا نہیں ہے، تو پھر کریں ترجمہ نا اس کا، مفہوم نہ بتائیں کہ وہ پھیلا ہوتا ہے، وہ چوڑا ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے، وہ تو آپ کے اس کے کریکٹرسٹک بتا رہے ہیں نا۔ ترجمہ کریں آپ، پھر ثعبان کا ترجمہ کریں۔ مثلا اگر کوئی میرے بارے یا کسی شخص کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے، یہ اس کے 4 پائے ہیں، یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کے اوپر پینٹ ہوا ہے سرخ رنگ کا، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، یہ میں اس کے کریکٹرسٹک بتاؤں، لیکن یہ نہ بتاؤں کہ یہ میز ہے، یہ نہ بتاؤں کہ یہ میز ہے، بس میں اس کے کریکٹرسٹک بتاتا جاؤں کہ یہ ایسے لکڑی کا بنا ہوتا ہے، ایسے اس کے 4 پائے ہوتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا اس کا رنگ ہوتا ہے، لیکن میں اس کو یہ نہ بتاؤں کہ یہ میز ہے۔ تو وہ آپ اس کی کوئی تفصیل بتا رہے ہیں یا مفہوم پیش کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن جب آپ اس کو کسی تحریر میں لائیں گے، تو اس لفظ کا جو ترجمہ ہوگا وہ تو کریں گے نا آپ۔
تو اگر وہ ثعبان اس کا ترجمہ نہیں ہے، اگر عصا کا ترجمہ لاٹھی نہیں ہے، تو پھر آپ وہ ترجمہ ہمیں بتائیں وہ کیا ہے، اور وہ ڈکشنری سے ثابت بھی ہوتا ہو، لغت سے ثابت بھی ہوتا ہو۔ لغت کی کتابیں اب وہ کوئی ایسا نہیں بند کنویں میں پڑھی ہیں، گوگل پہ بیٹھ جائیں چیزوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم جب ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نا تو الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم نے چلنا ہے، ہم نے اس کا ایک واضح ترجمہ دینا ہے جس کو سب مانتے ہو۔ یہ نہیں کہ اس کو ہم کچھ بنا دیں اور کوئی مانے ہی نہ۔ آپ ایک ایسا علم پیش کر دیں جس کو کوئی ریکگنائز ہی نہ کرے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تو الٹا انتشار کا باعث بن جائے گا کہ میں کہوں ثعبان کا مطلب اژدہا نہیں ہے، تو پھر مجھے اس کے پیرلل کوئی معنی دینا پڑے گا نا اس کا۔ تو اگر اس معنی کو کوئی اہل علم حضرات یا علم کی دنیا میں کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، ریجیکٹ کر دیتا ہے، تو وہ جو انفارمیشن ہے نا وہ انتشار کا باعث بن جائے گی۔ اختلاف سچ اور باطل کا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ تو چلتا رہے گا۔ ہم یہاں پر زبان کی بات کر رہے ہیں۔ زبان میں جب آپ کسی کتاب کا ترجمہ کریں گے، آپ کو لفظ کے بدلے لفظ دینا پڑے گا۔ اگر انگلش میں ایئر ہے تو آپ اس کا ترجمہ ہوا کریں گے، اگر عربی میں ری ہے تو اس کا انگلش میں ترجمہ ایئر کریں گے، یا اپنی زبان اردو میں اس کا ترجمہ ہوا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ترجمہ آپ کو وہ پھر سب مانتے بھی ہوں، علم کی دنیا میں لوگ اس کو ریکگنائز بھی کریں کہ واقعی اس کا یہی ترجمہ بنتا ہے۔ دیکھیں نا، جب بچہ انگلش کا یا عربی کا ٹیسٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب الفاظ اور معنی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ اگر کوئی اپنی طرف سے لکھا ہے تو ٹیچر اس کو نمبر تو نہیں دے گا، ٹیچر اس کو نمبر تو نہیں دے گا۔ اگر کوئی بھی عربی کا لفظ ہے، وہاں پر وہ لفظ کا ترجمہ کو اپنے خیال پیش کر کے آ جائے، اپنا مفہوم لکھ کر آ جائے، تو ٹیچر اس کو نمبر دے دے گا۔ کسی علم کی دنیا میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ وہاں پر اپنا خیال پیش کرتے جائیں لیکن لفظ کی میننگ نہ کریں، تو آپ کی بات بے معنی ہو جائے گی، آپ کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیں گی۔ تو دنیا تو پہلے ہی بہت کنفیوز ہے، اس قرآن کے پیچھے اس کو مشکوک بنانے میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح اس قرآن کو مشکوک ثابت بنایا جائے۔ خود ہمارے ہاں جتنے بھی علوم ہیں، وہ روایات کے ہوں، وہ سیرت کے ہوں، وہ مغازی کے ہوں، وہ اور بھی جتنی بھی یہ جو شعبے ہیں، ایون کہ فقہ ہے، یہ ایون کہ فتویٰ سازی ہے، یہ سارے کے سارے یہ قرآن کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، فتووں میں روایتوں میں کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ فقہ اور شریعتیں بنا کر جو کچھ ان کے اندر شریعتیں ڈالی جا رہی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے بالکل الٹ ہے۔ تو کتنی طاقتیں ہیں جو قرآن کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کا نام لیوا ہیں اور ہمیں اگر قرآن کے اندر تحریف کرنے بیٹھ جائے، تو ہم تو پھر وہ جو ریجڈ قسم کے مولوی ہیں جن کو ہم برا بلا کہہ رہے ہیں، ہم تو پھر ان سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے، ہم تو پھر ان سے بھی آگے گزر جائیں گے۔ تو اس لیے تحمل کے ساتھ، پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ آپ سمجھیے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اپنی جگہ کے اوپر اٹل ہیں، ان کے ایک میننگز ہیں، وہ میننگز ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ میننگز نہیں کرتے تو پھر آپ اپنی کسی سوچ کے تابع ہو کے، اپنی خواہش نفس کے تابع ہو کے اس کی آپ کوئی تعویل کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، اپنی زبان میں اپنے لفظوں میں کوئی مفہوم پیش کر رہے ہیں، وہ اس کا ترجمہ نہیں ہے، وہ پھر تحریف کہلائے گی۔ اس سے ہم نے بچنا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ سوچا بھی کریں، غور بھی کیا کریں۔ شکریہ۔